حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، موضوع آپ کے ذہن میں ہے صراط مستقیم کون ہے، کیا ہے اور کہاں ہے۔ یہ پکی بات ہے، صراط مستقیم جاتا سیدھا جنت میں ہے، جاتا سیدھا جنت تک ہے۔ جو بھی صراط مستقیم پہ قائم رہے گا اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہی ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، قرآن میں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے حج کرو، قرآن میں طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے روزہ رکھو، قرآن میں طریقہ۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، قرآن میں طریقہ۔ نماز کا حکم ہے، طریقہ نہیں۔ یا اللہ تو نے نماز کا حکم قرآن میں نازل کیا ہے، طریقہ بھی نازل کر دیتا۔ فرمایا حکم مجھ سے سن لو، طریقہ میرے محبوب سے سن لو، تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے بندہ نمازی بھی تب بن سکتا ہے جب پہلے محمد کا غلام بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پہلے مصطفیٰ کی نوکری میں آئے تو پھر نمازی ہوگا، وہ محبوب کی غلامی میں آئے پھر حاجی بنے گا۔ حکم آ گیا، صحابہ نے کہا حضور حکم آ گیا حج کرنے کا، کریں کیسے؟ فرمایا جیسے جیسے میں کرتا ہوں، جیسے جیسے میں کرتا ہوں تم کرتے جاؤ، یہی حج ہے۔ حضور نماز کا حکم آ گیا، طریقہ نہیں بتایا۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بس ایسے کرتے جاؤ جیسے میں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو جو حضور کریں وہی صراط مستقیم ہے، جو حضور کریں وہی صراط مستقیم۔ بلکہ مفسرین کرام نے یہاں لکھا، وہ جو قرآن مجید کی آیت اللہ نے بیان فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حبل اللہ کا معنی اللہ کی رسی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے سوال کیا یہ حبل اللہ کون ہے؟ کہا وہی ہے جو محمد رسول اللہ ہے۔ یہ اللہ کی رسی بھی حضور ہیں، حضور کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ کہا صراط مستقیم کون ہے؟ کہا یہ بھی رسول پاک علیہ السلام، جو حضور کے رستے پہ چلا وہی صراط مستقیم پہ چلا۔ دیکھیں یہ سیدھا راستہ اور جنت تک جاتا ہے، لیکن رستے میں دو جگہ پہ امتحان ہوتا ہے۔ جاتا سیدھا جنت میں ہی ہے، لیکن رستے میں دو امتحانوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ ایک قبر کا امتحان ہے، دوسرا حشر کا امتحان۔ بندہ ساری زندگی اسلام میں گزار کے پہنچا قبر میں، فرشتوں اس سے سوال کرو من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یا اللہ ساری زندگی نمازیں پڑھ کے گزاری ہے، نماز کا تو نے سوال ہی نہیں پوچھا۔ توجہ ہے سب کی؟ بھئی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا ہوں، تہجد بھی پڑھتا رہا ہوں، تو مجھ سے نماز کا پوچھ لے۔ کہا نہیں، یہ بتا تیرا رب کون ہے۔ اس نے بتا دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ کہا ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ یا اللہ 5 نمازیں پڑھتا تو اسی لیے تھا نا جب دین اسلام کو مانتا تھا، تو نمازوں کا حساب کر لے۔ فرمایا کروں گا، لیکن محشر کے میدان میں کروں گا۔ ابھی جتنا پوچھا ہے اتنا ہی جواب دے، ابھی جتنا پوچھا ہے اتنا ہی۔ اعمال کا حساب قیامت میں ہے، ایمان کا حساب قبر میں ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ اس نے کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو دعا کا مکھڑا تجھے نظر آ رہا ہے، یہ چمکتا نورانی چہرہ، اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ یہ سوال ہی نہیں، یہ تو پوچھا ہی نہیں تیرا کیا عقیدہ۔ یا تو کیا کہتا ہے، یہ بھی سوال نہیں۔ تیرا کیا خیال ہے، یہ بھی سوال نہیں۔ رب کے بارے میں سوال ہے تو یہ کہا تیرا رب کون ہے۔ دین کے بارے میں سوال ہے تو یہ سوال ہے تیرا دین کیا ہے۔ تو حضور کے بارے میں بھی تو یہ ہوتا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا نظریہ ہے، تیرا کیا عقیدہ ہے، تو کیا کہتا ہے، یہ سوال ہی نہیں۔ فرمایا آج کی نہ بتا، جب تو زمین کے اوپر ہوتا تھا نا تب کا عقیدہ بتا، تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔
تو اس محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ جو کہنے والے ہیں نا یہ بھی عجیب طرح کے ہوتے ہیں، اپنے محبوب کے بارے میں کچھ کہنے والے یہ بھی بڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال سے قرآن کی آیت سے آپ کے سامنے بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی جب فرعون نے حکم دیا قتل کا، نجومی نے بتایا تھا ایک بچہ آئے گا جو تیری سلطنت کو نیست و نابود کرے گا، اس نے حکم دے دیا بچوں کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی نے گھر میں بیٹھی تھیں، خبر پہنچ گئی دربار میں کہ اس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ سپاہی آ گئے، جب سپاہیوں کے آنے کی آواز سنی نا، موسیٰ کی اماں جی بڑی پریشان ہوئی، بچے کو کہاں چھپاؤں؟ وہ بڑی پریشانی کے عالم میں یہ خیال ہی نہیں کیا، موسیٰ کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا، اوپر کپڑا ڈال دیا یا برتن ڈال دیا۔ سپاہی آئے، سارے گھر کی تلاشی لے کے چلے گئے۔ جب سپاہی واپس گئے تو اماں جی کو خیال آیا، اوئے ہوئے میں نے تو جلتے تندور میں پھینک دیا۔ اب کانپتے ہوئے دل سے، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ آگے بڑھایا، جب برتن ہٹا کے دیکھا اللہ کا پیغمبر شعلوں سے کھیل رہا۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام شعلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اٹھایا، بکسے میں بند کیا، دریا برد کر دیا۔ کسی تفسیر میں نکال کے دکھا دیں اس بکسے میں اماں جی نے سوراخ کیا ہو کہ میرا موسیٰ سانس لے سکے؟ اگر سوراخ کر دیں تو پھر وہ تختے کے ڈوبنے کا خطرہ ہے، پانی اندر آ جائے گا، ڈوب جائے گا۔ وہ بند ڈبے میں، وہ بند بکسے میں موسیٰ سانس کیسے لیتا رہا؟ یاد رکھو یہ فلسفے عقیدے دور کی بات ہے، ہمارا ایمان حضور کی ذات پہ ختم ہے۔ خدا کی قسم جو رب بند ڈبے میں موسیٰ کو سانس پہنچا سکتا ہے وہ بند قبر میں محمد عربی کو بھی سانس پہنچا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جی موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، آسیہ نے اٹھایا، سینے سے لگایا، بی بی خاتون تھی، بیوی تھی فرعون کی۔ ایک دن فرعون نے اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، تھوڑا سا جلال آ گیا، جلالی پیغمبر، بچپن کی عمر ہے، ایک ہاتھ نہ داڑھی میں یوں اسے ڈالا اور داڑھی کو کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے رکھ کے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ۔ فرعون کو خطرہ ہوا یہ وہی بچہ نہ ہو، بیوی سے کہا میں اسے قتل کروں گا، کہا یہ وہ نہیں ہے، کہا یہ وہی ہے، اس کا تھپڑ بتاتا ہے یہ تھپڑ بچوں والا نہیں ہے۔ اس نے کہا امتحان کر لیتے ہیں، کہا چلو امتحان کر لیں۔ اب بات سمجھیے گا جہاں میں لانا چاہتا ہوں، آپ امتحان کر لیتے ہیں۔ لو جی امتحان ہوا، ایک طرف جلتا ہوا انگارہ رکھا، دوسری طرف پھول رکھے یا چمکنے والا ہیرا، دونوں طرح کی روایت، تو یہ دونوں طرف رکھے۔ دیکھنا یہ تھا اگر پیغمبر ہوا تو شعلے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، پھول کو پکڑے گا، اور اگر عام بچوں کی طرح ہوا تو چمکنے والی جلنے والی چیز کو ہاتھ لگائے گا، انگارے کو پکڑے گا۔ میں نے کہا قبر میں پوچھا جائے گا تو اس محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جو کہنے والے ہوتے ہیں نا ان میں بھی فرق ہوتا ہے، محبوب کو کچھ کہنے والے بھی بڑی طرح کے ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا امتحان کے لیے ایک طرف انگارہ رکھا، دوسری طرف پھول رکھا، حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا، نیچے رکھ دیا۔ ایسے موسیٰ چلتے چلتے آپ نے پھول کو نہیں پکڑا، جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں لیا، لیتے ہی زبان پہ رکھ دیا، زبان جل گئی۔ زبان اللہ کرے میں نے کچھ کہنا ہے یہاں، زبان جل گئی۔ فرعون نے دیکھا زبان جل گئی، اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے، یہ کہہ کے اٹھ کے چلا گیا۔ بی بی آسیہ مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے آگے بڑھی اور کہا، موسیٰ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کتنا پاگل ہے فرعون، یہ دیکھ رہا ہے کہ زبان جل گئی، یہ دیکھتا ہی نہیں کہ ہاتھ تو جلا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ کا ہاتھ تو جلا ہی نہیں، اس نے جلنے والی زبان دیکھی، نہ جلنے والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ فرعون نے زبان کو دیکھ کے کہا یہ وہ نہیں ہے، آسیہ نے ہاتھ دیکھ کے کہا وہی ہے۔ ہاتھ دیکھ کے کیا کہا جی؟ وہی ہے۔ موسیٰ کتنے تھے؟ ایک۔ موسیٰ کائنات میں کتنے تھے؟ ایک ہی تھے، ایک ہی موسیٰ ہے، ایک ہی وجود ہے، ایک ہی جسم ہے۔ کوئی زبان کو دیکھ کے کہتا وہ نہیں، کوئی ہاتھ کو دیکھ کے کہتا وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ ایک ہے،
دیکھنے والا کہتا ہے اور کو اور نظر آتا ہے، اور کو اور نظر آتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ نہیں، کوئی کہتا ہے وہی ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ نہیں۔ خدا کی قسم جس طرح موسیٰ کائنات میں ایک تھا، اسے دیکھنے والے نظر اور ہو لگتا اور ہے، دیکھنے والے کی نظر اور ہو لگتا ایک ہے، اسی طرح پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے، منافقوں کو اور نظر آتا ہے، عاشقوں کو اور نظر آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ منافق ہے جو کہتا ہے ہم جیسے، عاشق کیا کہتا ہے؟ محمد سر وحدت ہے۔ یہ توحید کا راز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سر وحدت ہے، کوئی اس کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ دیکھنے والے کی نظر۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب پہچانے گا وہی جو صراط مستقیم پہ ہوگا۔ جو کہاں ہوگا بولیے؟ جو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے، جس نے دنیا میں عقیدہ اور نظریہ حضور کے احترام والا رکھا ہوگا، وہ بتائے گا یہ وہی محبوب ہے جس کے نام پہ جیتا تھا، جس کے نام پہ مرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری قبر اتنی گہری کھودنا، جب حضور آئیں تو کھڑا ہو کے استقبال کر سکوں۔ کہا جی اتنی گہری؟ فرمایا یہ میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی، مصطفیٰ آئیں، احمد رضا بیٹھا رہے، میں کھڑا ہو کے استقبال کروں گا۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہمارا تو جینا مرنا حضور کے نام پر۔ صراط مستقیم کہاں جا کے ختم ہوتا ہے جی؟ جنت تک پہنچتا ہے۔ رستے میں دو امتحان ہیں، یہ ہو گیا قبر کا، یہاں داڑھی کا نہیں پوچھا، پگڑی کا نہیں پوچھا، جبے کا نہیں پوچھا، نماز کا نہیں پوچھا، روزے حج زکوٰۃ کا نہیں، وہ اگلا امتحان ہے۔ یہاں امتحان ہے ایمان کا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب بندہ ایماندار ثابت ہو گیا، نماز کے امتحان میں بعد میں بٹھائیں گے، جو قبر کے امتحان میں ایماندار ہی ثابت نہ ہوا اس کی یہیں چھٹی ہو جائے گی، اس کو اگلے امتحان میں جانے کی اجازت ہی کوئی نہیں، اس کا پہلے ہی کھاتا صاف۔ اب حشر کا امتحان ہو گیا، میدان محشر ہے، سوال ہو رہے ہیں، نماز کی سنا، روزے کی سنا، حج کی سنا۔ کئی بندے ایسے ہوں گے جن کا قبر میں ایمان ثابت نہ ہوگا، میدان محشر میں اپنی نماز سمیت جہنم میں جائیں گے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سجدوں سمیت جہنم میں جائیں گے۔ کوئی پوچھے جی سجدے کے ساتھ بندہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو میرے بھائی شیطان سجدے کرتا رہا ہے، شیطان جائے گا جہنم میں، سجدوں سمیت جائے گا۔ اس کا مطلب ہے سجدے بخشش کا معیار نہیں، صراط مستقیم کا معیار یہ نہیں جس کے سجدے زیادہ ہوں وہ صراط مستقیم پہ ہے، جس کی نمازیں زیادہ ہوں وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ ہاں صراط مستقیم کے چلنے والے کو استقامت ضرور دیتی ہیں یہ نیکیاں، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ یہ معیار بن گیا صراط مستقیم کا۔ قیامت والے دن حساب ہے، نمازوں کی سنا، مجھے بتائیں جس سے رب پوچھے نمازوں کی سنا وہ بچ سکتا؟ وہ جتنا بڑا نمازی بھی ہو بچنا مشکل ہے۔ وہ ابا جی خرچی دیں نا تھوڑی سی، جا بازار سے یہ چیز لے آ، جب واپس آئیں تو ابا جی حساب مانگ لیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو جب رب حساب مانگے گا ایک ایک قطرے کا حساب دے، ایک ایک ذرے کا حساب دے، ایک ایک لقمے کا حساب دے، کیا خیال ہے آپ کا یہ بچنا آسان ہوگا سب کا؟ بڑے بڑے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، بڑے بڑے کانپتے ہوں گے۔ یار توجہ کرنا ذرا میری طرف، ادھر حساب ہو رہا ہے، سوال ہو رہے ہیں، سوال ہو رہے ہیں، اعمال کی سنا، نماز کی سنا، روزے کی سنا، حج کی سنا، زکوٰۃ کی سنا، والدین کے حقوق کی سنا، بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، تیرے حقوق العباد کے معاملات کیسے تھے۔ ادھر سارے سوال ہو رہے ہیں، ادھر ایک ہستی ہے جو سجدے میں گری ہوئی ہے، اور اللہ پوچھے گا ارفع راسک یا محمد، محبوب سر اٹھا، مانگ تجھے دیا جائے گا، شفاعت کر قبول کی جائے گی، سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ ادھر مخلوق سے سوال ہیں، ادھر آمینہ کے لال ہیں،
اب حساب بھی ہے، ادھر حضور کی ذات بھی ہے. اللہ محبوب کے سجدے پہ وار کے مخلوق کو جنت میں بھی پہنچانا چاہتا ہے. اب ذرا سوال کرو رب کی بارگاہ میں، یا اللہ اگر بخشنا ہی تھا تو پھر قبر کے بعد حشر میں سوال ہی نہ کرتا. تو پہلے سوال کر کر کے ہمارے پسینے چھڑوا رہا ہے، پھر محبوب کے سجدے پہ وار وار کے جنت میں بھجوا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ تو گویا بارگاہ عزت سے ایک ہی جواب آئے گا. فرمایا سوال اس لیے کیے ہیں تاکہ تجھے سمجھ آ جائے جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں گیا، آمینہ کے لال کی وجہ سے جا رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنت میں یہ سوال کرنے کا مقصد ہی یہ ہے. تجھ سے سوال ہوں گے تو پھنسے گا، تجھے ہوش آئے گی میرے عمل تو اتنے طاقتور نہ تھے، میرے عمل تو اتنے پاور والے نہ تھے کہ جنت تک لے جا سکتے. یہ تو کرم ہے آمینہ کے لال کا، کیونکہ صراط مستقیم ہے. جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے وہ سیدھا جاتا بھی تو جنت میں ہے نا. یہ صراط مستقیم کی لڑائی پہلے دن سے. اچھا اگر حضور صراط مستقیم ہے، توجہ ہے سب کی، یہ بات تو پکی ہوگی. پچھلے جمعے میں بھی میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے لفظ ہیں حضور صراط مستقیم ہے. جی حضور صراط مستقیم ہے. اگر حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس سے پہلے حضور کا وجود ہی نہیں تھا معاذ اللہ، تو آدم صراط مستقیم پہ کیسے ہے؟ کیونکہ صراط مستقیم تو مصطفیٰ ہے. جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ قرآن میں لے، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 83 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اللہ فرماتا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے صراط مستقیم پہ ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے صراط مستقیم پہ ہیں. تو جب صراط مستقیم آ ہی 12 ربیع الاول کو رہا ہے، حضور کی ولادت سے پہلے حضور کا وجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سارے پیغمبر صراط مستقیم پہ کیسے ہیں؟ یہ سارے پیغمبر صراط مستقیم پہ کیسے ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا جناب عبداللہ ابن عباس سے. ان سے پوچھو حضور صراط مستقیم تو آقا ہیں، پھر آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سارے پیغمبر صراط مستقیم پہ قائم کیسے رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب آدم کو حکم ہو رہا تھا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، تو وہ آدم کی آدمیت کا سجدہ نہیں تھا. آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، وہ اس کو سجدہ تھا. آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے. اگر ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. اگر اسماعیل کے لیے جنت سے دمبا آیا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. اور سنو، جب یوسف علیہ السلام کو 7ویں کوٹری میں بند کر کے زلیخا کہتی تھی میں نے اپنے خدا کی آنکھوں پہ پردہ رکھ دیا ہے، اب آؤ میری خواہش پوری کرو، تو اللہ فرماتا ہے یوسف نے اپنے رب کی برہان دیکھی. یوسف نے اپنے رب کی برہان ربی، برہان ربی کے لفظ ہیں قرآن میں سورہ یوسف میں. اپنے رب کی برہان دیکھی یوسف نے. اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام لغزش کا شکار نہیں ہوئے. کیا دیکھنے کی وجہ سے؟ جی لفظ بولے میرے ساتھ، برہان. کیا دیکھنے کی وجہ سے؟ یوسف نے برہان دیکھی، اس کی وجہ سے گمراہی سے بچے، لغزش سے بچے، زلیخا کے جال میں پھنسنے سے بچ گئے. کس کی وجہ سے؟ برہان کی وجہ سے. برہان کی وجہ سے، بولے میرے ساتھ سبق پکائیں، برہان کی وجہ سے. برہان کا معنی دلیل. اب قرآن سے ہی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے تفسیر القرآنی بالقرآن. قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے. اب قرآن کہتا ہے یوسف نے برہان ربی دیکھی تو لغزش سے بچ گیا. یوسف نے برہان ربی دیکھی، لغزش سے بچ گیا. یوسف نے برہان دیکھا، لغزش سے بچ گیا. اب اسی قرآن سے پوچھتے ہیں برہان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم. فرمایا جب مصطفیٰ آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے. تو یوسف نے 7ویں کوٹری میں محمد کے جلوے دیکھے ہوئے. یہ قرآن سے واضح ہے، یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. یوسف بھی بچا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موسیٰ کو دریا میں رستے ملے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے
یہ ساری شانیں سارے نبیوں کو، اسی لیے کہا آدم سے عیسیٰ تک سارے صراط مستقیم پہ، سارے صراط مستقیم کی ایک اور تعریف بھی ہے قرآن سے۔ صراط مستقیم یہ بھی ہے کہ جب بندے کو کوئی نعمت ملے تو وہ کہے یہ میرے رب کا فضل ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچے تو کہے یہ میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ میں اس کی مثال قرآن سے عرض کرتا ہوں۔ شیطان کو رب نے گمراہ کیا، شیطان کو کہا سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، لعنتی کر کے بھگا دیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک چیلنج کیا، اس نے کہا رب بھی، یعنی گمراہ ہونے کے بعد، مردود ہونے کے بعد بھی وہ رب کی ربوبیت کا قائل تھا، اسی لیے تو رب کہہ رہا تھا، اسی لیے تو کہہ رہا تھا رب بھی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اس کا مطلب ہے صرف اللہ اللہ کرنے سے صراط مستقیم نہیں ملتا، اللہ اللہ شیطان نے بعد میں بھی کیا، وہ مردود ہونے کے بعد بھی اس نے کہا تو میرا رب ہے، رب بھی، اے میرے رب، بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ کیا جی؟ تو نے مجھے گمراہ کیا، بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ حالانکہ اگر ہم قرآن کا اسلوب دیکھیں تو قرآن ہمیں یہ درس دیتا خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور شر کی نسبت اپنی طرف ہو۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی۔ اگلا لفظ ہے بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اس کے دستے قدرت میں ساری خیر ہے، تو شر کس کے پاس ہے؟ شر کی بات ہی نہیں ہے قرآن میں کہ شر بھی اللہ کے پاس۔ اس کا مطلب ہے خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، شر کی نسبت اپنی طرف۔ اس کی مثال آئیں پھر واپس آئیں۔ شیطان کو رب نے مردود کیا تو شیطان نے کہا بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان کو کہا سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، فرمایا تو نے کیوں نہیں کیا؟ کہا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو کہا دانا نہیں کھانا، آدم نے کھا لیا، اللہ نے فرمایا کیوں کھایا؟ ہاتھ جوڑ کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ۔ بس آدمیت اور ابلیسیت میں اتنا ہی فرق ہے، ابلیس سے غلطی ہو جائے وہ رب پہ ڈال دیتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ آدم سے لغزش ہوئی، کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب جس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی اسے صراط مستقیم پہ اتنا قائم رکھا، فرمایا آدم قیامت تک تجھے بھی جنت میں بھیجوں گا، تیرے نقش قدم پہ چلنے والے، وہ صراط مستقیم پہ چلنے والے جو محمد کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہیں گے، میں ان کو بھی جنت عطا فرماتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ۔ لو جی، حضور کا نقش قدم صراط مستقیم ہے، حضور کا راستہ پکی بات ہو گئی، حضور کا راستہ، حضور کا نقش قدم، حضور کا نقش قدم، حضور کا نقش قدم، یعنی اس کو اور آسان کر دیتے، حضور کے قدموں کے نشان صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جس راستے سے خوشبو آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے حضور یہاں سے گزرے، تو حضور کے قدم صراط مستقیم، اور حضور خود بھی بولیے۔ اچھا چلیں نماز سے ہی مسئلہ حل کر لیتے۔ اہدنا صراط المستقیم مانگی ہے دعا، اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد سب سے پہلی جو دعا مانگی ہے وہ صراط مستقیم ہی مانگا، اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم پہ۔ بعض لوگوں کو غلطی ہو گئی ترجمے میں، انہوں نے کہا صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا، حالانکہ راستہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، راستہ تو چلنے کے لیے ہوتا، راستہ چلنے کے لیے ہوتا۔ جو دور کھڑا ہو کے دیکھتا رہے یہ راستہ ہے یہ راستہ ہے، وہ منزل پہ کبھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا۔ اب صراط مستقیم کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن کے 30 پارے کون کون تلاش کرتے رہو گے گھر میں جا کے، کبھی پہلے پارے کو، کبھی 30ویں پارے کو، کبھی 15ویں پارے کو۔ میں چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں، یہی مسئلہ حل کر کے اٹھتے ہیں۔ صراط مستقیم کی دعا جس نماز میں مانگی ہے نا، اسی نماز میں صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ ساری نماز مکمل کر کے جب اتحیات میں بیٹھا ہے، اب پوچھ اللہ سے صراط مستقیم کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے پڑھ السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو،
ارے جس صراط مستقیم کی دعا تو نے کھڑے ہو کے مانگی تھی، بیٹھ کے سلام بھی اسی کو کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ ہی صراط مستقیم ہے۔ اور آگے چلیے، اور حضور بھی صراط مستقیم، حضور کی آل بھی صراط مستقیم، حضور کی۔ میں اور بات کر دیتا ہوں، یہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ انعام کی، اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا وَہَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے سارے نبیوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، یعنی سارے پیغمبر صراط مستقیم کی طرف ہیں، سارے پیغمبر صراط مستقیم کی طرف ہیں۔ حضور کی باری آئی تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سارے پیغمبر صراط مستقیم کی طرف ہیں، میرا محمد صراط مستقیم کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صراط مستقیم کے، بولیے صراط مستقیم کے اوپر ہیں، یعنی حضور کے نیچے جو بھی ہے صراط مستقیم ہی ہے۔ میں پچھلے جمعے سے بات جوڑ رہا ہوں، پچھلے نقطے سے توجہ کرنا، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ حضور کے نیچے جو بھی ہے وہ صراط مستقیم ہے، حضور کے نیچے اعلیٰ ہے نا، اعلیٰ صراط مستقیم، میرا محبوب صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ اب اوپر حضور ہے، نیچے صراط مستقیم ہے، اوپر حضور ہے، نیچے جو بھی ہے صراط مستقیم ہے۔ اگر مقام صحابہ میں نیچے علی کی گود ہے، اوپر مصطفیٰ کا سر ہے تو علی بھی صراط مستقیم ہے۔ اگر ہجرت کی رات نیچے ابو بکر ہے، اوپر کندھوں پہ مصطفیٰ ہے تو ابو بکر بھی صراط مستقیم ہے۔ اب مجھ سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، جو مصطفیٰ کے نیچے ہے وہ ابو بکر بھی صراط مستقیم ہے، جو مصطفیٰ سے نیچے ہے وہ علی بھی صراط مستقیم ہے، تو جو حسین مصطفیٰ سے اوپر ہے، مصطفیٰ کے کندھوں کے اوپر ہے، اسے کیا کہیں؟ اجمیر کے ڈبوں سے آواز آتی ہے، ارے جو نیچے ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو حسین محمد کے اوپر ہے اسے اور کچھ نہ کہو، اسے اتنا ہی کہہ دو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی حفاظت کرنے والا بھی حسین ہے، سرداد ناداد دست در دست یزید حق آ کے بنا لا الہ ہست حسین، تو زبان سے جو لا الہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی بنیاد بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صراط مستقیم کے اوپر ہیں، اور جب حضور کے جو نیچے ہے وہ صراط مستقیم ہے تو جو مصطفیٰ کے اوپر ہے وہ بھی تو صراط مستقیم ہی ہے نا، وہ حسین بھی صراط مستقیم ہے، وہ حسین بھی بولیے صراط مستقیم ہے، اور جو خود صراط مستقیم ہوتا ہے نا اس کی نسل کا بچہ بچہ صراط مستقیم ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، ہم کس چیز سے بنے ہیں جی مٹی سے، ویری سوری، ہمارے پورے مٹیریل میں مٹی تو آئی کوئی نہیں۔ حدیث مصطفیٰ ہے بخاری شریف صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن تک نطفہ ہوتا، 40 دن گزرتے ہیں خون کا لوتھڑا بنتا، پھر 40 دن گزرتے ہیں وہ چبانے والی ہڈی جتنا بنتا، پھر 40 دن گزرتے ہیں اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس کے نین نقش واضح ہوتے ہیں، وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے۔ مٹی کہاں آئی ہے؟ مٹی تو لگی کوئی نہیں کہیں بھی، یہ تو خون، کبھی گوشت، کبھی ہڈی، کبھی روح پھونکنا، یہ مٹیریل ہے۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں ہم مٹی سے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو آدم کی اولاد میں جتنے بچے آئیں گے وہ سارے کس سے پیدا ہوئے ہیں جی؟ مٹی سے۔ جب آدم مٹی کے ہیں تو آدم کی نسل کا بچہ بچہ مٹی سے ہے، جب آدم مٹی سے ہیں آدم کی نسل کا بچہ بچہ مٹی سے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے حضور کس سے ہیں؟ آدم اگر مٹی سے ہے تو آدم کی نسل کا بچہ بچہ مٹی سے، اور حضور کیسے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم ابھی مٹی سے بنے بھی نہیں تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ یہ مٹی سے بنا ہوا آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا،
میں تب بھی نبی تھا. اور فرمایا کھولی کا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے. ارے اگر آدم مٹی سے ہے تو آدم کی نسل کا بچہ مٹی سے ہے. اگر مصطفیٰ نور سے ہے تو مصطفیٰ کی نسل کا بچہ. بریلی کے امام نے اس لیے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اگر حضور نور سے ہے تو حضور کی نسل کا بچہ نور سے ہے. اگر حضور صراط مستقیم ہے تو حضور کی آل کا بچہ بھی صراط مستقیم ہے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ حضور نے غدیر خم کے موقع پہ جو آخری خطبہ دیا تھا, حضور نے یہ نہیں کہا میں تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو تھامے رکھنا گمراہ نہیں ہوگی. نہیں, کئی قرآن والے گمراہ ہیں. حضور نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. ایک قرآن ہے, دوسری میری. جس طرح قرآن صاحب قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آیا تھا اس زمانے میں, آج قرآن اہل بیت کی محبت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. تو یہی صراط مستقیم ہے دوستو. اب دعا مانگو, جی کھول کے دعا مانگو. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں محبوب کی غلامی بھی عطا فرما, آل رسول کی غلامی بھی عطا فرما. یہی صراط مستقیم ہے. جو اس پہ قائم رہا, جس نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا, وہ سیدھا انشاءاللہ جنت میں جائے گا. قبر کا امتحان بھی اس کا پاس ہے, اور حشر کا امتحان تو ہے ہی کوئی نہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, یہ سوال جو ہیں یہ تو اتمام حجت کے لیے ہے. اگر سوال کر کے پھنسانا مقصد ہوتا تو حضور کے سجدے پر وار کر جنت میں کبھی نہ امت بھیجی جاتی. یہ پھنسانا مقصد نہیں, یہ بخشوانا مقصد ہے. یہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ امت کو سمجھ آ جائے جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی نہیں جاتا. جنت میں جو بھی جاتا ہے آمینہ کے لال کی وجہ سے جاتا. وما علینا الا البلاغ.